السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ صدر جلسہ، محترم سامعین کرام اور ہمارے ہر دل عزیز اور پوری قوم کے دلوں میں اترنے والے محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ سب سے اجازت چاہتے ہوئے آج کی اس مجلس جو مکتب جالیات ملز کی طرف سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، ایک خاص موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی کرنے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ آج کا موضوع کھلا دشمن، ظاہری دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر ہم سے دشمنی کرنے والی ذات۔ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں تقریباً 10 مقام پر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی چال سے بھی آگاہ کر دیا ہے، کسی چیز کو مخفی نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں تک قرآن میں اعلان کر دیا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی خرابی میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے فتنے سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ وہ شیطان ملعون ہے جس نے ہمارے جد امجد کے لباس ہی کو نہیں اتروایا، بلکہ ان کی اس زندگی کو
جو زندگی ہر طرح کی آرام اور آسائش کی زندگی تھی، پرسکون زندگی تھی، اس سے محروم کر دیا اور جنت سے نکال کر ایک ایسی زندگی میں داخل کر دیا جو زندگی پوری کی پوری تکلیف کی اور پریشانیوں کی زندگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ دشمنی کیسی ہے، کس طرح کی دشمنی ہے، کس معیار کی دشمنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی آگاہ کر دیا، یہ وہ ملعون شیطان ہے، یہ وہ ملعون شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو جنت سے باہر کیا تو اس نے ایک چیز اپنے ذہن میں، دماغ میں بٹھا لیا کہ ہم حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیں۔ وہ نعمتیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، ان نعمتوں سے اس کو محروم کر دیں، انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیں اور اس لائق بنا دیں، اس طرح سے ثابت کر دے۔ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، اشرف المخلوقات بننے کا مستحق نہیں ہے۔ ان دینی بھائی اور دوستو، اب آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی ذات انسان کے ساتھ اس طرح سے دشمنی کر رہی ہے تو شیطان سے بڑا دشمن، شیطان سے بڑا کھلا دشمن انسان کا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر کافروں کو بھی کھلا دشمن کہہ کر کے ایمان والوں کو ہوشیار کیا ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر کافروں کی روش پر چلتے ہیں وہ بھی شیطان کے گہرے دوست ہیں، اور یہ انسانوں کے دشمن، انسانوں کے شیطان ہیں جو جناتوں کے شیطان سے کہیں زیادہ خطرناک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ شیطان تمہارے ساتھ کس طرح کی دشمنی کرے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، عام لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا، تم کو موت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، قبر میں اتارے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا۔ نہ بھولو اس کو کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں بہکا نہ دے، بھٹکا نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی یہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈال دے، یہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا یہ فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دوست ہے، یہ شیطان تمہیں نماز کے لیے جگائے گا، یہ شیطان تمہیں توحید کا راستہ دکھائے گا، یہ شیطان تمہیں برائیوں سے روکے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو دشمن ہی جانو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو جب دشمن جانو گے، دشمن کی طرح سے پہچانو گے، تب جا کر کے اس کی دشمنی سے تم محفوظ رہ سکتے ہو۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، یہ وہ شیطان ہے جو شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح سے دوڑ رہا ہے۔ جب ہمارے رگوں میں وہ خون کی طرح سے دوڑ رہا ہے تو جدھر بھی چاہے گا ہمیں بہکائے گا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اس دشمن سے، اس کھلے دشمن سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچ جائے، جب کہیں سے تم روشنی دیکھ لو، جب قرآن و حدیث کی باتیں آ جائیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جب میری ہدایت پہنچ جائے، میری ہدایت کی پیروی کرو گے، تمہیں نہ دشمن تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں بہکا سکتا ہے۔ لیکن کب؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جب ہدایت پہنچے تو یہ نہ کریں کہ ہم گھروں میں سوئے رہیں، ہم یہ نہ کریں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، اس لیے کہ ہم نے وہ حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میرے تو آبا اور اجداد لا الہ الا اللہ کہنے والے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا باپ عبد الرحمن تھا، جد امجد نے حج کر رکھا ہے، کوئی مدرسہ کھول رکھا ہے، کوئی دینی کام کر رہا ہے، ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن تو ہمارا کھلا ہوا ہے، کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل کر دیں۔ کیسے اسلام میں داخل کر دیں؟ قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب کیا۔ کس کو خطاب کیا؟ جو اللہ پر ایمان لاتے، رسولوں پر، پورے ارکان ایمان پر جو ایمان لانے والے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ضرور داخل کر دیا ہے، شامل فرما دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے، لیکن وہ ہماری آزمائش، امتحان اور بڑھ گیا ہے۔ آپ ارکان اسلام پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے ارکان اسلام کو ہم دیکھتے ہیں اور شیطان کی چال کو دیکھتے ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون سا بتلائیں گے؟ 5۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ شہادت، کوئی نان مسلم ہے، جب اس کو اسلام میں داخل کرنا ہوتا ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ شہادت، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، دوسرے پلیٹ فارم سے ہٹ کر ہمارے پلیٹ فارم پر آ جاتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے، لیکن کیا اتنا کافی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے؟ ارکان اسلام کا ایک رکن کلمہ شہادت۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھ کر بہت مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، خلاص، لیکن آپ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام کو سیٹ کیسے کیا ہے؟ دوسرا رکن کیا آتا ہے؟ نماز۔ نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت۔ یہ بدنی عبادت ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ عبادت ہے کہ کھاتے رہو، پیتے رہو، 24 گھنٹے اور نماز پڑھتے رہو، بدنی عبادت کرتے رہو، ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز تو پورے وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ عبادت آتی ہے جو عبادت بدنی ضرور ہے لیکن بغیر کھانے پینے والی ہے، کون سی عبادت ہے وہ؟ روزہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز تو بڑی آسانی سے ادا کر لے جاتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی بات آتی ہے تو چلے جاتے ہیں، شیطان کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمیں بتلایا؟ یہ بتلایا
کہ تم نماز پڑھو گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک عبادت ایسی جو بدنی ہے، کھاتے رہو پیتے رہو، فجر کی نماز کے لیے نکلے، بیوی کو کہا نماز کے بعد فوراً چائے ملنا چاہیے، ظہر کے بعد آئے کھانا ملنا چاہیے، پھر عشاء کے بعد کھانا ملنا چاہیے، نماز پڑھ رہے ہیں، بدنی عبادت ہو رہی، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان کا روزہ آ گیا، ہماری آزمائش، ایک ایسی عبادت کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک منہ پر تالا لگ جاتا۔ یہ آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا پلا کر کے آزمایا، کھاتے رہو پیتے رہو نماز پڑھتے رہو، پھر اسی کو آزما رہا ہے، میری عبادت کرو لیکن تم یاد رکھو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں۔ چلیں اور آگے بڑھیں، تیسرے رکن پر آ جائیں۔ کون اچھا سا ہے تیسرا رکن؟ زکوٰۃ۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں حاضر رہتا ہے، پہلی صف میں حاضر رہتا ہے، اشراق کی بھی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر 10 روپیہ جیب سے خرچ کرنا ہو بڑا بھاری گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا یا نہیں آزمایا؟ زکوٰۃ عبادت میں شامل ہے نہیں عبادت میں شامل ہے؟ اللہ کی عبادت کرو گے یا شیطان کی عبادت کرو گے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو تو شیطان کی عبادت کر رہے ہو، اگر زکوٰۃ دے رہے ہو تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ یہاں پر مالی عبادت ہو گئی، آگے چلیں۔ اس کے بعد حج، مالی اور بدنی دونوں عبادت، مالی اور بدنی دونوں عبادت۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ادھر سرٹیفکیٹ دیا، شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، اللہ نے کہا جا تو بھٹکاتا رہا، میں نے اپنے بندوں کو بتلا دیا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میرے بندوں میں سے جو میرے پیروی کرے گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال دیا، مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی۔ مال دے رکھا ہے، دولت دے رکھا ہے، صحت دے رکھا ہے، تندرستی دے رکھا ہے، عقل سلیم دے رکھا ہے، راستے پرسکون ہیں، ایسی صورت میں فلاٹ خرید رہا ہے، بس خرید رہا ہے، گاڑیاں خرید رہا ہے، یا میرے گھر کی آ کر زیارت کر رہا ہے۔ کس کے راستے پر جاؤ گے؟ شیطان کے راستے پر جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جاؤ گے؟ میرے بھائیو اور دوستو، چلیں اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا، یعنی کلمہ شہادت کا اعتراف کرنے والا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ نماز پورے دن میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، نماز کے 2 گھنٹے نکال دیجئے، باقی بچے 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے۔ رمضان کے روزے کتنے ماہ؟ باقی کتنے ماہ بچے؟ 11 ماہ۔ زکوٰۃ آپ اس وقت دو گے جب صاحب نصاب ہوگے، سال میں کتنے مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ حج آپ اس وقت کرو گے جب صاحب استطاعت ہوگے، زندگی میں کتنے مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ باقی زندگی ہماری اور آپ کی کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی 2 گھنٹے نکال کر کے 22 گھنٹے بھی اللہ کی عبادت میں، یا شیطان کی عبادت میں؟ اللہ کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر، یا شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر؟ یہ فکر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 گھنٹے عبادت کر لیا اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک مسجد میں رہو، جب تک موت نہ آ جائے، جب تک موت نہ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان ہمیشہ کھلا دشمن اپنی طاق میں لگا رہتا ہے، اور اس کی چالیں بڑی باریک ہیں، بڑی باریک چال ہے۔ انسانی کمزوریوں سے فائدہ ہمیشہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ شیطان نے انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ان سے کروایا یا نہیں کروایا؟ یہ انسانی کمزوری ہی تھی نا۔ ہمیشہ وہ خوش تھے، مطمئن تھے، نہ روٹی کا چکر، نہ کپڑے کا چکر، نہ مکان کا چکر، نہ اس کا چکر، نہ اس کا چکر۔ لیکن مستقبل کا سبز باغ دکھایا کس نے؟ دکھایا
ملعون شیطان نے دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں راز کرو؟ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا؟ جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، کہا تھا؟ نہیں کہا تھا؟ لیکن یہ بھی کہا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان ملعون آیا، جس کو دیکھنا گوارا نہیں ہو رہا تھا، وسوسے ڈالا۔ کیا وسوسے ڈالا؟ مستقبل کا سبز باغ دکھایا، کہا کہ اگر اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی اختیار کر لو گے، نہ ختم ہونے والی بادشاہت پا جاؤ گے۔ کس نے یہ سبز باغ دکھائے؟ دلکش وسوسے کس نے ڈالے؟ وہی شیطان جو انسان کا دشمن ہے، لیکن یاد رکھو میرے رب نے فرمایا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، اور دوسری جگہ پر فرمایا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، یعنی نہ اس کو مستقبل کے بارے میں خوف کھانا ہے اور نہ ماضی کے بارے میں اس کو غمگین ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اگر میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے وہ بھائیوں جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہو، میدان محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اور وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے اولاد آدم تم شیطان کی عبادت مت کرنا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا عہد و پیمان یہ نہیں ہوا تھا؟ کیا تم کو آگاہ نہیں کیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات قرآن کر رہا ہے؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ ہم تو اگر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی عبادت تو کبھی نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، عبادت کی تعریف ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے کہاں تک؟ مسجد تک۔ نماز پڑھ لیے وہی عبادت ہے، روزہ رکھ لیے وہی عبادت ہے، حج کر لیے وہی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کر دیے وہی عبادت ہے، اس کے علاوہ ہم جاتے نہیں۔ لیکن یاد رکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا عبادت کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال، افعال اور اعمال جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ سب کے سب عبادت میں شامل ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، مطلب یہ ہوا کہ یہی نہیں کہ نماز اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے یا نہ خوش ہو رہا ہے؟ اللہ نہ خوش ہو رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعریف کے مطابق یہ عبادت کس کی ہوئی؟ شیطان کی ہوئی۔ لیکن اگر دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے؟ نہ خوش ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، آپ شادی بیاہ کر رہے ہیں، آپ لین دین کر رہے ہیں، کسی خرید و فروخت کچھ بھی کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ گویا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتا وہ کام کیا ہے؟ وہ شیطان کی عبادت میں شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔
اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں، جو شیطان کی روش پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، چلتے رہے شیطان کے راستے پر، یاد رکھو یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، تم داخل ہو جاؤ سب کے سب اس چیز کی وجہ سے کہ دنیا میں تم کفر کر رہے تھے، شیطان کے راستے پر چل رہے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ گئے۔ دینی بھائی اور دوست، یہ جہنم میں داخل ہونے کا حکم کون دے گا؟ جہنم میں داخل ہونے کا حکم وہ اللہ رب العزت کی ذات جو بے حد و حساب اپنے رب اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، شفیق ہے اور رحیم ہے۔ ابھی آپ نے چند دنوں پہلے پشاور کا واقعہ سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ انہوں نے حالانِ امت کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انسانیت اور اسلام کے دشمن نے سیکنڈوں میں ختم کر دیا۔ آپ نے یہ بھی میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ وہ مائیں جو مائیں اپنے گھر سے نہیں نکل رہی تھیں، جن کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، جب ماں اپنے بچوں کی خبر سنتی ہیں تو ان کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا ہے، فوراً وہ مائیں روڈ پر آ جاتی ہیں، اپنے بچوں کو تلاشنے لگتی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان ماؤں میں سے کوئی ایک ماں ہوتی، اگر یہ انسانیت کے دشمن اس ماں کو اس کے بچے کے سامنے کھڑا کرتے، ماں سے پوچھتے کہ اے ماں میں انسانیت کا دشمن ہوں، بول تجھے ماروں یا اس بچے کو ماروں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ماں یہی کہتی تم مجھے گولی مار دے، میرے بچے کو چھوڑ دے۔ یہ ایسی ماں ہے جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا۔ یہ وہ رب کہے گا اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، سب کے سب جاؤ داخل ہو جاؤ۔ تم کیا کر رہے تھے؟ شیطان کی پوجا کر رہے تھے، شیطان کی عبادت کر رہے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ شیطان کی عبادت کر رہے تھے، شیطان کی پوجا کر رہے تھے۔ شیطان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا تو اس کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، اور قرآن مقدس میں اعلان کر دیا قال اخرج منہا مدعوما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کر کے نکل جا۔ اور یہی نہیں کہا کہ اے شیطان تو ذلیل و خوار ہو کر کے جا، تیرے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا، یہی صرف نہیں کہا ہے، خوش فہمی کے شکار نہیں رہنا۔ یہ بھی سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، جو بھی شیطان کے راستے پر چلے گا، جو بھی شیطان کی پوجا کرے گا، جو بھی شیطان کی عبادت کرے گا، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کی چال میں پھنسنے والا کون؟ شیطان کس کو اپنے راستے پر چلاتا ہے؟ شیطان کس کو اپنے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے؟ حضرت انسان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جب شیطان نے نافرمانی کی، جب شیطان نے کفر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے اس کو نکال دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ آپ بھی یاد رکھیں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ جن لوگوں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، جو اس سے تکبر کریں گے، جو اس کو تکبر کی وجہ سے ٹھکرائیں گے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم میں بتلا دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہیں تک بات نہیں رہ جاتی۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، شریعت اسلامیہ کی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکراتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہا ہے۔
یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو مجھے یاد کرنے سے اعراض کرے گا، جو میری باتیں ماننے سے اعراض کرے گا، میری باتوں کو پیٹھ دکھائے گا، کتاب و سنت کو چھوڑے گا، میرے نبی کی باتوں کو ٹھکرائے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ پیسے کما رہے ہیں، کوٹھیاں خرید رہے ہیں، شہرت ہے، ساری چیز ہے، سکون نصیب نہیں ہے، سکون نصیب نہیں ہے۔ ایک نہیں بے شمار لوگوں کو آپ دیکھیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا رب ہے، یہ تو کہہ ہی رہے ہیں میرا رب اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دنیا کی زندگی ہوگی، یہ دنیا کی زندگی کہ اس کے سکون کو چھین لیا جائے گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن جب وہ بندہ اٹھے گا تو اندھا بن کے اٹھے گا، نابینا بن کر کے اٹھے گا، آنکھ کی بصیرت چھین لی جائے گی۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، اے اللہ میرے پاس 2 آنکھیں تھیں، لم حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ غور کریں کتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے کتنی محبت ہم کر رہے ہیں۔ رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اسی طرح سے میری آیتیں جب کھول کھول کر تجھے بیان کی جاتی تھی، جب تیرے سامنے میرے رسول کی باتیں بیان کی جاتی تھی، جب تجھے اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو نے اس دن میری آیتوں کو بلا دیا تھا، میری آیتوں کو ٹھکرا دیا تھا، میرے نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیا تھا، وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن میں نے تجھے بلا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھلا دے، اپنی نظر رحمت کو پھیر لے، ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جنت تک پہنچانے والی؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت دنیا میں آپ کو سکون اور راحت کی گھڑی دینے والی؟ میرے بھائی اور دوستو قطعاً نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ شیطان اگرچہ کھلا دشمن ہے، اگرچہ شیطان بھٹکانے پر لگا ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اس چیز کو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور نہ وہ بہک سکتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، شیطان کی چال جیسا کہ میں نے بتلایا کہ شیطان کی چال بڑی باریک ہوتی ہے، اور شیطان آپ کو اس طرح سے نہیں بہکاتا ہے کہ آپ کو یہ بتلائے کہ تم ادھر آؤ، میرے راستے پر چلو، تم کو میں جہنم میں پہنچانے والا ہوں۔ ایسا نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام کو کیا سبز باغ دکھایا تھا؟ یہی